ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ہائے ہائے، یہ آپ عاشق لوگ ہیں، یہ آیت جب پڑھ رہا ہوں نا پھر پڑھی ہے، ایک عجیب سکون ملا ہے، ایک عجیب ڈھارس ملی ہے. دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں، غم، بیماریاں، گھریلو پریشانیاں، اولادوں کے غم، کاروباری پریشانیاں، مشکلات، پھر شیطان و نفس کی ان کی ساری ہیلا سازیاں اور رب سے دور کرنے کے طریقے، دنیا داریاں، اور سارے منظر کی ایک ڈھارس ہے. اللہ تو ڈھارس ہے ہی، مگر اللہ نے خود کہا ہے میں نے ایک اور ڈھارس رکھی ہے. جو کچھ بھی ہو جائے، جو کوئی کر لے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. جب حضور ہے تو پھر غم کیسے؟ جب تاجدار کائنات ہیں تو پھر غم کیسے؟ اور اسلوب قرآن یہ نیا نہیں ہے، یہ اتنی سکون دیتا ہے نا. جیسے نہیں کہا جاتا یہ قرآن کو اس نظر پہ لے، گھبرانا نہیں، وہ پتہ نہیں تمہیں تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. ہائے ہائے ہائے. مدینے جاتے ہیں، ابھی میرے پیارے پیارے جوان ہو کر آئے ہیں، جوانی میں ہو کر آئے، تو وہ اتنا پیار کہتے ہیں، ڈر لگتا تھا. ہم ایک دفعہ حضور کے مواجہ پر گئے ہیں، ہماری ہمت نہیں ہوئی، مگر ہمت نہیں، سمجھ لیں انہوں نے اپنے شہر میں بلایا ہے نا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی چوکھٹ پکڑا کر لیا مواجہ پر، بس اس پہ بات کریں گے آج. پچھلا موضوع میں نے اس کو ایک نئے زاویے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے تعلق بھی زندہ ہے اور حضور کی ذات بھی زندہ ہے. ہم بھولیں، ہم غفلت کا شکار ہیں، اور پھر اس پر اگر سوالات آ جائیں کیسے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. پھر سورہ البقرہ میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسول، جیسا کہ تم میں اس نے اپنے رسول کو بھیجا. پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس نے تمہیں میں سے اپنے رسول کو بھیجا. سوال پیدا ہوتا ہے، ایک جملہ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، جس طرح حضور کے آنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جانے کا نہیں آیا. جس طرح آنے کا ذکر آیا ہے نا، اس طرح جانے کا نہیں آیا. اور قرآن کا ذکر، قرآن جس کا ذاکر ہو تو ذکر بتاتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ زندہ ہے. وہ موجود ہوتا ہے. اب سوالات آ جاتے ہیں فوراً، موت پھر کیا ہے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ تھی، صحابہ نے حضور کو دفن کیوں کیا؟
تو میں اس پر بھی ساری بات کرتا ہوں کہ امت سے تعلق کیسے ابھی بھی زندہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 کھولیں آپ، بڑا ہی پیارا مضمون موت و حیات کی کشمکش کا رب نے بیان فرمایا۔ ہم وہاں سے شروع کریں گے تو بات سمجھ لگ جائے گی، پھر مضمون اور جڑ جائے گا ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کریم نے اپنے ہونے کی دلیل کو قائم کیا، کافروں کا رد فرمایا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم مردہ تھے، تم عدم تھے، تمہیں ہستی کے اندر وجود بخشنے والے نے پھر کہا، اس مردہ کی بات ہو رہی ہے جب ہمیں وجود بھی نہیں تھا۔ فرمایا كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، مردہ تھے تو پہلی موت کا ذکر کیا، اور موت کے بعد فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی دی۔ تو پتہ لگا موت آئی مگر حیات کی وجہ سے موت ختم ہو گئی، حیات قائم ہے۔ اس حیات نے اس موت کو ختم کر دیا ہے، یہ حیات اس موت کے لیے ناسخ بن گئی، اس حیات کے آنے کی وجہ سے موت منسوخ ہو گئی۔ اب وہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ جسم ہے، گوشت پوست کا انسان جس کے اندر روح اس نے پھونکی ہے، اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اس موت کے بعد حیات، اور اب حیات کے بعد پھر فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں موت دے گا۔ یہ موت ہے جس موت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس فلسفہ قرآن کے بعد آگے پڑھیں، پتہ لگا اب اس موت نے پہلی زندگی کو ختم کر دیا۔ پہلے زندگی نے موت کو ختم کیا، اب موت نے زندگی کو ختم کر دیا۔ اب قبر میں چلا گیا، برزخ کے حالات شروع ہو گئے۔ مالک سے پوچھا کیا مردہ ہو گیا، ختم ہو گیا؟ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے نہیں۔ پھر فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ اب وہ برزخ کی زندگی ہے، زندگی ملی، اور برزخ کی زندگی اگر زندگی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ کو بڑی نیچے سے شروع کر کے بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ بھئی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر دوزخ کا گڑھا بھی ہے تب بھی زندگی ہے تو عذاب ہو رہا ہے نا؟ بولیے، زندگی ہے تو عذاب ہو رہا ہے نا؟ اور اگر زندگی ہی نہ ہو تو عذاب کس پر ہے؟ اور کیا عذاب صرف روح پر ہے، یا عذاب صرف جسم پر ہے، یا عذاب روح و جسم دونوں پر ہے؟ دونوں پر ہے، تبھی تو واپس لوٹائی جا رہی ہے۔ اور اگر جسم ختم ہو جانا قبر میں تو پھر منکر نکیر کیا ہے؟ پھر اٹھایا جانا کیا ہے؟ تاجدار کائنات کی زیارت کیا ہے؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ سارا معاملہ اگر ختم ہو جانا ہے تو پتہ لگا اگر دوزخ کا گڑھا ہو جائے تو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب زندگی کی علامت ہے۔ تو جن پر رب نے کہا جنت کے باغ بن گئے، تو رب کی رحمت والے بھی کبھی مرتے ہیں؟ ان کی تو رحمت شروع ہو گئی۔ اور یہ عالم عام انسان کا ہے کہ جو کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ بھی مر کر بھی نہیں مرتا، اس کے لیے بھی عذاب رکھا ہے۔ اور پھر جن پہ رب کی رحمت ہو، پھر اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، رب فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ تو پتہ لگا جو نیک ہوئے، صالح ہوئے، ایمان والے ہوئے، ان کا اجر دنیا میں کیا برزخ میں، قبر میں چلے جائیں، رب فرماتا ہے میں ان کا اجر ختم نہیں ہونے دیتا۔ جب اجر ختم نہیں ہو رہا تو جن کو اجر دے رہا ہے وہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات آگی سمجھ؟ اصول سمجھ لگا؟ اب اس اجر کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہ تو ہے عام مومن کا اجر، اور جو ہو ہی جانے ایمان، جو ہو ہی صاحب خلق عظیم، جس پر رب درود بھیجتا ہو، جس کا ذکر رب کرتا ہو، جس کو یا ایھا المزمل کہہ کر قیامت تک کے لیے کہے میرا مصطفیٰ تھا نہیں ہے، اور یا ایھا المزمل کہے۔ لوگ ایک یا پہ جھگڑیں گے، رب نے دو دو کے ساتھ ذکر کیا ہے، ادھر آؤ نا، سونے کی بات آئی تو الفاظ اور طریقہ بدل دیا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، محبوب کا ذکر نام بدل بدل کر پیار کے ساتھ، چاہت کے ساتھ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر کرنا کیا بتا رہا ہے؟ اب آتا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وصال مبارک پر۔ بھئی آپ کی ساری باتیں درست، مگر قرآن سے ٹکراؤ آ گیا ہے آیت کا، آپ کی بات کا۔ بھئی وہ کہاں؟ قرآن میں سورہ زمر میں اللہ نے کہا ہے اپنے حبیب کو اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، حبیب آپ نے بھی ذائقہ موت کو چکھنا ہے، اور مر ان سب نے بھی جانا ہے۔ لو ثابت ہو گیا، حضور علیہ السلام کا موت کا ذکر آ گیا ہے، آپ کہتے زندہ ہے، ثابت کریں۔ سوال آ گیا ذہن میں، یہ قرآن کی آیت آ گئی، اب کیا کریں؟ آپ کی بات کا کانٹرڈکشن آ گیا ہے؟ نہیں، یہی آیت قرآنی حیات مصطفیٰ اور حضور کے معنی وصال کو علیحدہ کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جب موت سب کو آنی ہے تو رب کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ حبیب اِنَّكَ مَيِّتٌ، حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور مر ان سب نے بھی جانا ہے۔ رب سیدھا کہتا اِنَّكُمْ مَيِّتُونَ، تم سب نہیں مر جانا ہے۔ رب نے کہا نہیں حبیب، آپ کے لیے موت کا معنی اور ہے، اس لیے میں اس کا ذکر علیحدہ کر کے کر رہا ہوں، اور یہاں واؤ معیت کے لیے نہیں، ساتھ کے لیے نہیں، مغایرت کے لیے آئی ہے کہ پہلی موت کو دوسری موت سے جدا کرے۔ حبیب تیرے لیے موت کا معنی اور ہے، ان کے لیے موت کا معنی اور ہے۔ حبیب یہ میں نے اس لیے کہا کہ تجھے تانے دیتے، تکلیف دیتے، پریشان کرتے، تکلیفیں دیتے، تو میں نے اس لیے کہا حبیب موت کے ذائقہ چکھنے کے بعد تو نے بھی میرے پاس آنا ہے، اور انہوں نے بھی مر کے میرے پاس آنا ہے۔ حضور کے سارے غلام زندہ باد۔ تو اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، معنی مفہوم سمجھ لگا کہ حبیب آپ کے موت کا معنی اور ہے اور ان کی موت کا معنی اور ہے۔ آپ کہیں گے نبیوں کی موت کا معنی اور ہوتا ہے؟ ہاں جی ایسا ہی ہے، تاجدار کائنات نے بھی یہ بتایا ہے، رب نے بھی یہی بتایا ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھنا ہو، بس اتنا ایک نقطہ دے رہا ہوں، شہید بڑا ہوتا ہے یا نبی؟ قرآن نے ترتیب کیا رکھی ہے؟ فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، پھر کیا کہا والصدیقین، پھر کیا فرمایا والشہداء، پھر کیا فرمایا والصالحین۔ ترتیب دے دی، پہلے نبی پھر صالحین، نہیں صدیقین پھر شہداء پھر صالحین۔ تو پوچھتا ہوں جو تیسرے درجے والے تو زندہ ہوں، شہید تیسرے درجے والا تو زندہ ہو، صدیق شہید سے اوپر ہے، جو تیجے نمبر والا ہوئے وہ تو ہو زندہ، اور جس کی وجہ سے صالح اور شہید بن رہے ہیں وہ زندہ نہ رہے۔ اس سوچ کو
21 तोपों की सलामी होगी, यही कहेगा बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ूंगा, अफसोस ही होगा, तकलीफ होगी। मेरा मनसब इससे ज्यादा आगे की इजाजत नहीं देता। बड़े लोग होते हैं जो कर देते हैं, मेरा मनसब इससे आगे इजाजत, मेरे लिए इतना ही काफी। ये हुजूर का मिंबर है, मेरा नहीं, मेरी जात नहीं रहती यहां पर। हम हुजूर के सागर नौकर बनकर बैठते हैं, हमारी औकात नहीं इस मिंबर के करीब भी आ सके। अर्ज कर रहा हूं, तो तीसरे नंबर वाला शहीद, वो शहीद है, जिंदा है। रब कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और ये भी जुमला सुन लें, नबुव्वत में सालिहियत भी होती है, शहादत भी होती है, और उसमें सालिहियत और सिद्दीकियत भी होती है। नबी सबका कुल होता है, वो नबी सबका कुल होता है, तो ताजदार कायनात नबियों के कुल हैं, वो नबियों के कुल हैं, वो रसूलों के कुल हैं। सफी भी हैं, नजी भी हैं, हसी भी हैं, कलीम भी हैं, मसीह भी हैं, मगर उन सब की सोहबत पे बैठ के देखो, कभी मौका मिले तो तौरात और इंजील खोल के देखो, आज भी हैरान रह जाओगे। आज कितने हजार साल बाद भी तौरात और इंजील खोलो तो आयाते शान मुस्तफ़ा छन छन कर सामने आती हैं। मुझे लगता है सब कुछ है, मगर सब होने के बावजूद वो तारीफ मुस्तफ़ा करके क्या बता रहे हैं, लोगों मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। ऐसे ही रो पड़े इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर का मर्तबा मेराज जब देखा तो रो पड़े, का मालिक और कुछ नहीं तो मुझे अपने हबीब का उम्मती ही बना दे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआएं, ये मैं मंजर आपको बता रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए हैं, मेराज नबी के मौका पर सरकार से मुलाकात हो रही है, और ताजदार कायनात से जाते हुए फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, क़यामत के दिन अपने दादा को भूल न जाना, मैं तुम्हारा दादा हूं, वारी जाऊं। नबी भी जिनकी बात करें, रसूल भी जिनकी बात करें, हम उनके उम्मती, हम लोग कैसे कैसे अमलों वाले, हमें भी निभाया हुआ है। ये कम है अगर हमारे गुनाहों से पर्दा की एक लम्हे के लिए उठ जाए तो उसकी बदबू से हम एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर सके। हम पर सत्तारुल वजूबी का पर्दा डाल के ताजदार कायनात ने किस तरह हमें निभाया हुआ है, और उसके रब ने, अल्लाह करीम ने निभाया हुआ है, एक ही वजह थी। तो बताना चाहता हूं, नबी शहीद भी है। शहीद का रुतबा क्या है, शहीद जिस्म कटा के रब से मुलाकात करता है। रब ने हबीब को कहा इन्ना अरसलना का शाहिदा, हबीब तू भी शाहिद है, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, मेरा रसूल तुम सब के लिए शहीद है। मालिक तू भी शहीद, तेरा हबीब भी शहीद, माना क्या है, कब मेरे लिए शहीद गवाह है, और मेरा महबूब शहीद कैसे है, और जिस्म कटाता है, जान देता है तो मुझसे मुलाकात करता है। सोने को मैंने मर्तबा शहादत जिस्म कटाए बगैर ही मेराज की शब अपनी मुलाकात अता करके अता कर दी। ये ताजदार कायनात की शान, ये शान अता की है। यह आका अलैहिस्सलाम का मुकाम आ रहा है, इसलिए इन्ना का मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून। इस मजमून को समझना हो तो ताजदार कायनात से पूछो। हुजूर ने फरमाया, ये क्या नज़ारा हुजूर बता रहे, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो अपनी कब्र में खड़े थे, सलात पढ़ रहे थे। क्या बताना चाह रहे हैं, खड़े थे और सलात पढ़ रहे थे। कुछ नमाज का माना लेते हैं और उधर कहते हैं नमाज कोई फर्ज थोड़ी थी, उधर सवारी मुस्तफ़ा आ रही और बंदा नमाज पढ़ेगा, नहीं, सलात बमाना दरूद और सलाम पढ़ेगा। खड़े होकर हुजूर पर दरूद और सलाम पढ़ रहे थे। आगे बात समझ, ये आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और 1,24,000 पैगंबरों से मुलाकात करके पता लगा नबी जाकर भी कहीं नहीं जाते। और एक बात, उनकी रूहें थी, हुजूर का जिस्म था, और अगर रूह जिस्म के साथ भी आए तो फिर भी आका की जिस्मानी लताफत भी उनकी रूहों से अफजल है।
ہائے، اب میں نے ایک اشارتاً بات کر دی، ایک مضمون علیحدہ ہے۔ پھر اب عرض کر رہا ہوں انک میت و انہم میتون، یہ کیا ربط ہے موت کا معنی؟ جی روایات اٹھا کر دیکھیں، اس کو یہاں سے جوڑتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اختیار دے دیتا رب اپنے محبوبوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کدھر آئے ہیں بھائی، کس لیے آئے ہیں؟ سیدھا ہی کہا ادھر، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سیدھا ہی کہا اسرائیل علیہ السلام نے جان لینا آیا ہوں، جان لینے آیا ہوں، موت کا وقت آ گیا، ٹائم پورا ہو گیا، چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، آنکھ نکال دی۔ روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آنکھ لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچے، مالک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت چاہتا ہی نہیں تھا۔ یہ اختیار موسیٰ ہے، جو موت چاہتا ہی نہیں تھا، یہ اختیار موسیٰ ہے، اور اختیار مصطفیٰ پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ اختیار موسیٰ ہے۔ رب نے پوچھا، جانتا ہے، پوچھا میرے موسیٰ سے کیسے بات کی تھی؟ کہا مالک میں نے کہا موت کا وقت آ گیا ہے۔ کہا میرے محبوبوں کو موت سے نہیں میری ملاقات کا شوق دلاتے ہیں، انہیں موت سے نہیں ڈراتے، موت سے نہیں ڈراتے، انہیں میری ملاقات کا شوق دلاتے ہیں۔ میں اچھا، اس پر میرے شیخ اور اس پر کام کیا عاشقوں نے، وہ کہنے لگے کیا وجہ تھی کہ تھپڑ مارا اسرائیل علیہ السلام کو؟ کہنے لگے لگتا ہے اس لیے اس کو ذرا سبق دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ اس لیے مارا کہ میں موسیٰ ہوں، اسرائیل خیال رکھنا آگے مصطفیٰ آنے والے، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کا حیا کرنا، خیال رکھیے گا آپ۔ اور ادھر روایات میں آتا ہے، امام ابن کثیر کو اٹھائیں، امام ابن اسیر کو اٹھائیں، جب آقا علیہ السلام کے یوم وصال کی کیفیت، جس میں آقا علیہ السلام کا وصال اقدس و عالی شان ہوا، اور اس سے پہلے یہ بھی حضور نے فرمایا تھا، فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا، فرمایا رب نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، یا تو وہ دنیا کو پسند کر لے کہ قیامت تک اسے موت نہ آئے، یا اپنے مولا سے ملاقات کو پسند کر لے۔ لوگوں اس شخص نے مولا سے ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پاس کھڑے تھے، رو پڑے، اور صحابہ کہنے لگے ان شیخ کو کیا ہوا ہے؟ رم شناسہ مصطفیٰ تھے، کہا لوگوں کسی اور شخص کی نہیں، تاجدار کائنات اپنی بات کر رہے ہیں، اگلے سال اس طرح ہم تاجدار کائنات کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے ہر روز جبریل آتے، ہر روز، اور پوچھتے، ایک دن پوچھتے یا رسول اللہ، رب پوچھتا آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ یہ تسلی بڑے تشفی بڑے جملے آتے، اور حضور کے وصال عالی شان کے دن امام ابن کثیر اور ابن اسیر پڑھے تاریخ کی کتب، دو دفعہ اس دن تشریف لائے، دوسری دفعہ آئے تو پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کریم پوچھتے ہیں کیسے ہیں؟ فرمایا جبریل دل اپنے مولا سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ فرمایا اچھا؟ ادھر جبریل نے جواب دیا حضور اللہ کریم نے بھی یہی فرمایا ہے، وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ اور اتنے میں کہا حضور اسرائیل آئے ہیں، اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اسرائیل کھڑے ہو گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ رب نے فرمایا ہے انک میت و انہم میتون کا فرق کرو، رب نے فرمایا ہے جو مصطفیٰ کی مرضی وہ تیری مرضی، وہ میری مرضی، نہ اس سے پہلے کسی سے اجازت مانگی ہے نہ اس کے بعد مانگوں گا۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو موت قبول نہیں، اور رب نے کہا جو حبیب کہے قبول نہیں تو نہیں، اگر حبیب کہے تو جو کہے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ پتہ لگا باقیوں کے وصال اور حضور کے وصال کا معنی۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس و مقدس کا ذکر آتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں واری جاؤں سیدہ آپ کے نصیبے پر، جب حضور کی روح اقدس و مقدس قفس انصری سے
پرواز کر رہی ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے زانوے مقدس میں حضور کے سر اقدس ہے، اور آج بھی وہ سیدہ پاک کا ہی حجرہ ہے جو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کہتی ہے میں نے اتنی پیاری خوشبو نہ پہلے کبھی سونگی نہ اس کے بعد سونگی، وہ اتنی معطر منور خوشبو تھی کہ مجھے کئی دن تک اس نور اور روح والی خوشبو سے اتنا سکون ملا کہ بھوک ہی نہیں لگی۔ یہ تاجدار کائنات کی بات۔ اب میں جوڑتا ہوں، میں نے پیچھے جہاں جوڑا تھا، عام مومن جاتا ہے تو اس کی روح رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، تاجدار کائنات کی روح بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی ہوگی۔ فرشتے استقبال کرتے ہیں، حضور کی روح ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اب روح مصطفیٰ جب سجدہ ریز ہوئی، نیک روحوں کو مقام علیین پہ روکا جاتا ہے، کہا یہاں ٹھہر جاؤ، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اب روح مصطفیٰ اور مقام علیین درجے میں حضور اوپر، روح مصطفیٰ ازکا اعلیٰ، عرش سے بھی اعلیٰ روح مصطفیٰ، کرسی سے بھی اعلیٰ روح مصطفیٰ، ارے آگے جاؤ جنت سے بھی اعلیٰ روح مصطفیٰ۔ جب یہ منظر دیکھا، اب کائنات میں روح مصطفیٰ کا مسکن کیا ہو، تو رب نے کہا اے روح مصطفیٰ لوٹ جا جسم مصطفیٰ میں، تیرا مسکن جسم مصطفیٰ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، ارے لوگوں میری روح لوٹائی جاتی ہے جو ایک دفعہ لوٹا دی گئی، اور میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے درود و سلام بند کب ہوتا ہے؟ جب درود و سلام بند نہیں ہوتا تو روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے جاتی کہاں ہے؟ اور دوسرا اس پر اگلی بات، کئی دفعہ بندہ حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی شر آتا ہے، سچ بات بتا رہا ہوں، یہی چیزیں ہوتی ہیں بچانے والی۔ جب عشق کی صحبت کام آتی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھائے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب عرض یہ ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے سامنے معاجہ پہ کھڑا ہوتا ہے، یار لائٹ ہی نہیں نظر آ رہی، کپڑا ہے، پھر دیوار ہوگی، دیوار کے اندر قبر ہوگی، قبر کے نیچے کہیں حضور کی آرامگاہ ہوگی، دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ نہیں؟ شک پڑتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا ایک دفعہ خیال، ہلایا جاتا ہے نا اندر سے، اوپر سے آوازیں بھی ایسی آ رہی ہوتی ہیں، آوازیں بھی ایسی آ رہی ہوتی ہیں، چلو 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 چلو۔ ان کے لیے پہلے تاجدار کائنات کے صحابی کا حال سنیں، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول مفسر قرآن صحابی، آپ حضور کی قبر پر آئے، لیٹ رو پڑے حضور کی قبر پر بیٹھ کر، اور ایسے آپ نے اپنے آپ کو قریب کیا ہوا تھا حضور کی قبر کے۔ مروان آیا پیچھے سے، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، کہنے لگے تم یہ کیا کر رہے ہو، یعنی کہنے لگا تم یہ کیا غیر شرعی عمل کر رہے ہو۔ آپ نے مڑ کر دیکھا، اسے پھر پتا لگا یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تاجدار کائنات سے ملنے آیا ہوں۔ پتا لگا عقیدہ صحابہ کیا ہے، عقیدہ صحابہ کیا ہے۔ اور حضور نے جو فرمایا، یہ اسی لیے کہا تھا شک کے دروازے رفع کر دو۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، مقابلے نہ کروائے کو مکے مدینے کے، جہاں افضل ہوگا افضلیت وہیں ہوگی۔ مکہ عمارت ہے، اور وہ عمارت ہو کر رب کا گھر ہے، اور یہاں خود جسم مصطفیٰ ہے، جس کا انگ انگ کا ذکر خود رب کرتا ہے، جس کے شمائل کی بات، خصائل کی بات، جس سے محبت کی بات، جس کے ذکر کی بات کوئی اور نہیں رب کرتا ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ مقابلہ عمارتوں کا کبھی شخصیات سے نہیں ہوتا، یہ عمارت کو بھی رتبہ اصل میں مصطفیٰ نے دیا ہے،
یہ حضور کی چاہت تھی کہ میرے دادا جان والا کعبہ قبلہ بن جائے، حضور کی چاہت تھی۔ عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات، یہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ مضمون چلے اگے پھر آئے، میں نے کچھ اور سوچا تھا، میں نے کہا حضور کی بارگاہ کی آیتیں اور پڑھوں گا، اور کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب تیری بارگاہ میں آ جائے۔ یہ مضمون آگے میں اس کو رکھوں، صرف اس کو لے رہا ہوں۔ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر، اور مسجد نبوی میں نماز کا اجر کتنا ہے؟ 50,000۔ لو جی فیصلہ ہو گیا۔ رتبہ کس کا بڑا ہے؟ مکہ مکرمہ کا؟ نہیں، یہاں ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے ثواب سے بہت بڑی چیز رب سے لے لی ہے، جہاں ثواب بھی جواب دے جائے گا۔ بھائی اس میں تو وہ اجر تو ڈالا ہی نہیں جو مواجہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا، اور حضور نے اس کے لیے چاہتا ہے تو رب فرماتا معافی مل گئی، وہ تو ہونا ہے، اتنا ثواب مل گیا، اتنا اجر مل گیا۔ امت سے زندہ تعلق یہ ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا زیارت قبر کی کرو گے شفاعت میں کروں گا۔ کیا بتانا چاہا؟ قیامت تک آنے والے امتی، تو قبر پر پہنچ میرے مواجہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، چاہے جتنے بھی پردے تھے تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ اور قیامت کے دن جب ثواب، عبادات، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب ختم ہو جائیں گے، نفل ختم ہو جائیں گے، جب ثواب کے سارے دفتر بند ہو جائیں گے، تب یہ والا کام میں کروں گا۔ مولا ساری باتیں چھوڑ میرے دروازے کا سوالی بنا تھا، میرا مہمان تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خود ہی تو کہا تھا جب کوئی منگتا ہے سولیا جھڑکنا نہیں ہے۔ خالی چلا گیا مالک حبیب، آج بھی خالی چلا گیا، بات تجھ پر آئے گی مجھ پر نہیں آئے گی۔ لوگوں یہ حضور سے تعلق اس طرح رکھو، جن کا تعلق یار سے جڑ گیا ان کا حال پوچھو، ابو العباس مرسی سے پوچھو، مصر میں مزار ہے، حضرت امام بصیری سے تھوڑا سا آگے، فرمایا کرتے لوگوں 40 سال سے یہ حال ہے، ایک لمحہ بھی روح مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ لوگوں ان لوگوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ آؤ اسی حضور سے تعلق میں زندگی کی بہار ہے، پھر قبر میں بھی زندہ تعلق ہے تو بات بن رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے آقا کی ذات سے تعلق، اسی میں خیر ہے، زندگی اسی میں ہے، ورنہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اگر حضور ہمیں نہیں جانتے، تاجدار کائنات اگر ہمیں نہیں جانتے، اور عرض کروں میں یہ کہا کرتا ہوں حضور کی حدیث کی روشنی میں، ہمیں تب سے حضور جانتے ہیں جب ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں اپنے بھائیوں کی خبر نہ دوں؟ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے، سب مچل اٹھے، عرض کی سرکار ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کون ہے آپ کے بھائی یا رسول اللہ؟ فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ ہائے آقا آپ کتنے لجپال ہیں، ہم اور حضور کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ بولیں نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، پھر دیکھے مجھ پر واری واری جا کر ایمان لاتے ہو۔ حضور نے فرمایا ان کے لیے توبہ 7 مرات، میری طرف سے 7 بار مبارکباد ہے۔ ان بندے کی عاشقوں کو کہنا دور کوئی بھی ہو میری نظر سے دور نہیں، رب نے تمہارے محبوب نبی کو با اختیار رکھا ہے، وہ نبی اور رب کے محبوب ہیں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں اپنی زندگیاں اس سے جوڑو کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، حضور سے تعلق مضبوط کریں، تاجدار کائنات کی ذات سے جڑیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔